وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے اس کے اوپر اعراب تو نہیں لگا نا، یعنی زبر زیر پیش تو نہیں لگے۔ اب اس کو لَيَسْمَعُ قرآن عالم پڑھنا ہے، لَيُسْمَعُ یہ پڑھنا ہے، یعنی سنی جا سکتی ہے یا سنتا ہے۔ تو علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ علیہ اکابرین دیوبند میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، سنی جا سکتی تھی، کیا مطلب؟ یعنی آواز جوتیوں کی سنی جا سکتی تھی اگر اسی قبر میں جو ہے فرشتے آتے ہیں تو اتنے جلدی آ جاتے ہیں کہ ابھی لوگ وہیں کھڑے ہوتے کہ فرشتے آ جاتے، یعنی اس کو عربی محاورے میں سرعت اتیان ملائکہ سے کنایا ہے، یعنی فرشتے اتنے جلدی اس سے سوال جواب شروع کرتے ہیں کہ تمہارے دفن کفن کا انتظام نہیں ہوتا، یا جو قبر میں دفنائے ہی نہ تو فرشتے انتظار میں نہیں بیٹھے رہتے کہ یہ ابھی دفنائے تو ہم اس سے جو حساب کتاب شروع کریں، نہیں، یعنی وہ جیسے فوت ہوتا ہے اس کی حقیقی قبر یعنی برزخ میں جیسے پہنچتا ہے تو جس کو روح کی قبر کہتے ہیں یا اسے عالم برزخ کہتے ہیں، تو وہیں پر سوال جواب شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی قبر کا معنی کیا جائے کہ وہ سنتا ہے جس طرح کہ بعض نے معنی کیا، تو پھر یسمع سنا جا سکتی ہے یا سنتا ہے، ان میں سے دو میں سے کون سا معنی صحیح ہوگا؟ تو پھر قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، کہ جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے تو، مردوں کو تو اللہ دن قیامت زندہ کرے گا۔ تو یہاں تفسیر مدارک میں تو پھر وہی سنیں گے، یعنی اما قبل ذالک فلا، یعنی اس سے پہلے تو مردے نہیں سنتے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے کیونکہ وہ دن قیامت زندہ ہوں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کی دوسری ہے انک لا تسمع الموتى، اے میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وہ یہ نہ کہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مردے سنتے نہیں، کیونکہ آگے بھی لفظ لکھا ہے کہ ما انت بہاد العمی، آپ اندھوں کو راہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو کیا خیال ہے اندھے راہ دیکھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ سنا نہیں سکتے تو وہ پھر سنیں گا کیا؟ یعنی ایک آواز ہے میں آپ کو نہ سنواؤں تو آپ پھر کیا سنیں گے؟ تو ظاہر ہے اسماع سنوانے کی نفی ہوگی تو سنانے کی آلریڈی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس آیت سے بھی اور پہلی آیت سے بھی لگتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ جب یہ دو آیتیں اس لفظ کی تائید کر رہی ہیں کہ یہ صیغہ مجہول کا تو ہو سکتا ہے، معلوم کا یعنی یسمع نہیں ہو سکتا کہ مردہ سنتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے جو معنی قرآن کی آیات کے مطابق ہے اسے ہی لیا جا سکے۔ اگر بالفرض کوئی اصرار کرتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، تو پھر آگے لفظ بھی حدیث شریف میں لکھا ہے کہ پھر فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور اس کو بٹھلاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر یہی جسم بیٹھتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ اگر جس کو ہم بھول کر دفن کر بیٹھتے ہیں کہ جو یہ بھئی میت ہے، ہوتا زندہ ہے سکتے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہم اسے بھول کر اپنی غلطی سے دفن کر بیٹھتے ہیں، اور وہ جب زندہ ہوتا ہے تو وہ قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے تو پھر اس سے ڈاکٹرز کی ٹیمیں آ جاتی ہیں، علماء فتویٰ دے دیتے ہیں بھئی یہ اندر والا زندہ ہے اسے نکال لو۔ اگر وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ابھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر تو اس کو نکال لینا واجب ہو جائے گا کہ ایک زندہ آدمی زیر زمین پڑا ہوا ہے تو اس کو اسی حالت میں چھوڑنا تو گناہ ہوگا۔ لہٰذا اس بات پر اگر کوئی اصرار کرتا ہے کہ وہ سنتا ہے تو پھر ان کو یہ بھی اصرار کرنا چاہیے کہ وہ یہیں بیٹھتا ہے، حالانکہ علماء امت صاف فرماتے ہیں کہ یہ بٹھلانا وغیرہ یہ اس عالم کے اعتبار سے نہیں، وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ السلام۔